اچھا بٹ صاحب ابھی کچھ دن پہلے آپ اڈیالہ جیل گئے تھے. جی میں گیا تھا. جی یہ فرمائیے کچھ کہ دن پہلے نہیں گیا، جس دن ان کو سزا ہونی تھی یا فیصلہ آنا تھا اس دن گیا تھا. اچھا اس دن گیا تھا. سر زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے نا ہاں سر؟ یہ میں شاید 17 یا 18 جنوری کی بات. سر کچھ دن ہی ہوئے نا تسی تین اوے گل اب کر رہے مہینہ 5 سال ڈیڑھ پہلے لنਘ گئے گیا نا، 2 مہینے لنਘ گئے سر. سر ایتھے 2 مہینے لنਘ دے کیڑی گل ہے؟ ایسے 5 چلو سال سر لنਘ جی جاندے نے. اس چھڈو، طرح بالکل ہور کی چلو. ایتھے 90 دن تے 11 سال بن جاندے نے. تانوں پتہ کچھ دن دی گل ہی ہوئی, پھر سمجھ آئی میری وہ گل. بڑی مزیدار کہانی جی, وہی تانوں سنانا جی کہندے ہو. نہیں سر جی وہ 90 دن تو 11 سال کیویں بنے سن. ہن پرانی گل ہو گئی ہے سر. نہیں دسنا ضروری ویسے قوم ہے نا, بچیاں نوں نہیں پتا, کل دی گل اس کر بچی رہے کو ہیں نہیں پتا. سر جی. دس کے کی کرو گے سر انہوں نے سمجھ آنی چاہیے حالات کتنے نے. وہ ہون دے کری عمران خان انہوں ہیرو یا زیرو سمجھتے ہیں. اچھا سر انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ماضی کیا رہا ہے ہمارا. اچھا سر بٹ صاحب ایک چھوٹی سی گل میں پوچھنی چاہوں کہ سر جی کل دی گل کر رہی ہے, پرانی جنوری دی نہیں کر رہے ہیں سر. کل ایک سب سے لمبی لسٹ جو ہمارے سول ایوارڈز میں آئی ہے وہ آپ کے صحافیوں کی آئی ہے. میں نے آج تک میری ہوش میں کم از کم میں نے اتنے صحافیوں کو ایوارڈز بٹتے نہیں دیکھے. بڑے بڑے ملے ایک سول لسٹ ایک سیول میں ایک بھی اچھا سر جی. اس میں ٹی وی کے بھی لوگ شامل ہیں, ہاں اور اس میں پرنٹ کے بھی ہیں, پرنٹ کے بھی شامل ہیں. بالکل ہیں. آپ کے خیال میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ سارے ایوارڈ ڈیزرونگ لوگوں کو دیے گئے ہیں یا ایک مخصوص سوچ کو دیے گئے ہیں؟ اچھا یہ اب جو چونکہ آپ نے میرے طبقے کی بات کی ہے, صحافیوں کی بات کی, میرا ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ, لیکن میں بات ضرور کروں گا اس پہ, مگر میرا ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ میں اپنے پیٹی بھراواں دے بارے بہتی گل نہیں کرتا. لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو میں اس پر صحافیہ دی گل جا کے ڈاکٹر کول پوچھاں کہ ڈاکٹر دی گل جا کے تہاڈے کولوں پوچھاں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, لہٰذا مجھے اس کا جواب دینا بھی چاہیے اور میں دے رہا ہوں. دیکھیے میری نظر کے اندر تو معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی ایوارڈ شوارڈ ہیں نا یہ بے معنی ہو چکے ہیں. میں یہ آج کی بات نہیں کہہ رہا. مثلا میں آپ کو ایک ایوارڈ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سنا لگا. عامر میر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کو پاکستان کا جو اے پی این ایس کا ایوارڈ ہے نا, بڑا ایوارڈ, صحافیوں کے لیے بڑا ایوارڈ تھا, اور ایک سرکاری ایوارڈ اس طرح کیڑا امتیاز ملے نا, پتہ میں بھی نہیں پتا, تمغہ امتیاز, اس طرح کے ایوارڈ ان کے لیے ان کا نومینیٹ کیا گیا. اور عامر میر نے یہ کہہ کر جانے سے لینے سے ایوارڈ انکار کر دیا کہ تم ایک فوجی ڈکٹیٹر ہو, میں تم سے ایوارڈ وصول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایوارڈ کی حالات, اور یہ ہے ایک ٹرو جرنلسٹ کی جو ایک انا کہہ لیں, ایگو کہہ لیں, یا اس کا پروفیشنلزم کہہ لیں. یہ ہے آئین کے ساتھ کھڑے جرنلسٹ کی بات. اب آپ نے کل جو ایوارڈ ملے ان کی بات کی, دیکھیے اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ تو ٹھیک ملے ہیں, جو اسٹاف ہے نا وہ تو ٹھیک ملے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا سلمان غنی صاحب ہیں, میں غنی صاحب کو پچھلے کو 33 سال سے تو جانتا ہی ہوں. ان کی نظریے, ان کی سوچ سے میرا 180 ڈگری دا وایا. ٹھیک ہے, میں کھبے پاسے دا, وہ سجے پاسے دے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک جرنلسٹ ہیں, اور اپنی جو بھی سوچ ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے جو ہماری ایک جس طرح کلاسیکل میوزک کی بات کی جاتی ہے, جس طرح کلاسیکل جرنلزم جو تھا نا اس کو انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. تو وہ ایک نام میں اپنے ایک دوست کا لے دوں آپ کے سامنے. اگر میرے دوست کیا ہوں گے, میرے بزرگ ہیں, کبھی کبھی مجھے کوئی مشورہ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو خاص علم بھی حاصل ہے. 40 سال سے اوپر ان کی صحافتی سرگرمیاں اور ان کا کریئر ہے. جناب چودھری غلام حسین صاحب. جی میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ان کو ایوارڈ پہلے مل چکا ہے یا ابھی مل چکا ہوا ہے؟ اچھا, اس لیے ان کو دوبارہ نہیں کوئی ملتا. دوبارہ کیوں دینا؟ ایک باری ایوارڈ ہوتا ہے کہ ہوں بار بار ہی ایک فلم پھر تھوڑی چل رہا ہے کہ اچھی ایکٹنگ کی تھی پھر لب گیا. دیکھیں یہ لائف ٹائم ہوتا ہے. میں تمہیں سمجھا دیا, ایتھوں شروع تمغہ امتیاز تو ہوتا ہے, پھر ستارے امتیاز سے جاتا ہے, پھر نشانے امتیاز سے جاتا ہے. نشانے ادھر دینے والے ویسے جی سر کچھ ہے, انہوں نے نشانے ادھر بھی رکھے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا تھی, بالکل ہو رکی تھے انہوں واسطے وہ نشانے ادھر ہی رہ گئے میرے خیال. کی خیال ہے تھوڑا؟ لیکن بات میں دیکھیں اگین میں آپ سے کہوں کہ یہاں پر کبھی کچھ چیزیں, مثلا ہمارے ایک دوست ہیں وجاہت مسعود صاحب, میں جن لوگوں کو جانتا ہوں اور جن لوگوں سے میں ملا ہوں, زندہ حیات لوگ اور باقاعدہ علم کا مینار, وجاہت مسعود از ون آف دیم. ٹھیک ہے, ان کو ایوارڈ ملا, یہ میرے خیال 2015-16 کی بات ہے, تب ملا. تو وہ ایوارڈ ہمارے آفس میں لٹکا ہوا ہے. میں نے وجاہت سے کہا, میرے نال جیادی بڑی پرانی, میں کہا یار انہوں گھر لائی, کہندا یار رہن دے, میں نہیں چاہتا, میں اپنا کام کرنا. تو جو لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں نا سر,
ان کو وارڈوں شواڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار میں اپنا کام کر رہا ہوں, میری خبر سچی نکلتی ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ میرا ایوارڈ ہے. سر جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور مجھے یقیناً بہتر سمجھتے ہوں گے کہ جو صحافیوں کو ایوارڈ ملا ہے باہر طور سے جی اپنا عوام کا بھی اپنا ایک سٹانس ہو سکتا ہے نا. نہیں کہ عوام کا سٹانس, اب سن لیں, اب عوام کا سٹانس کیا ایک ہے. پہلے غزل سن لئیے پھر تھوڑے والا. نہیں میں گل مکا کے جاؤ, ڈاکٹر صاحب ایسا نہ کریں, ایسا چھیڑ کے جڑا جانا ہے حضور والا او دی وجہ اے وے کہ گل غلط ہے. چھیڑ دیتی ان کی بات بھی کوئی سسپینس بھی رہن دے کر پھر یہی گل کر لینا چلو پھر سے کر لینا میں بھی بٹھایا ہے سمجھ آئی میری گل تھی. چلے جی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے سیاسی گوئی یہی ہے. کوئی گل نہیں, تسی ذرا جے غیر سیاسی بن جاؤ, میری گل تو تانوں بھی ایوارڈ چاہیے بھائی, خدا دا واسطہ سمجھ آئی میری گل تھی. سر جی غزل کون سی چنی ہے آپ نے؟ حضور درباری میں غزل مشہور زمانہ غزل ہے, شہنشاہ غزل استاد مہدی حسن خان صاحب کی گائی ہوئی غزل ہے, اور درباری کے چلن کی غزل ہے, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی. بہت آپ کی بہت نظر بے انتہا عمدہ. آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ. سیاسی پناہ تے سیاسی اجازت. اچھا حضور والا ہن نے کوئی گل تھوڑی جی مختلف کر رہی ہے کیونکہ ساڈا بالکل نا ٹاک شو بنتا جا رہا ہے, فیضان رمضان ہے, سمجھ آئی جی میری گل. اچھا حضور والا اے دسو تسی آج کل آپ کا تعلق پرنٹ میڈیا سے زیادہ ہے یا لینئر کے ساتھ زیادہ ہے, مطلب الیکٹرانک کے ساتھ؟ نہیں میں پرنٹ میڈیا تو میرے خیال 7-8 سال پہلے مکمل ہی چھوڑ دیا آپ نے, کیونکہ پرنٹ میڈیا اب مطلب ویسے رہا بھی نہیں. جی بالکل ڈیجیٹل ہو گیا, بالکل ختم ہوتا ہے جا رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. میں الیکٹرانک میڈیا میں ہوں, ابھی میں اپنا ولاگ کرتا ہوں, اور 5-6 سال سے ولاگ کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اینکر ہوں پی ٹی وی کے اوپر پچھلے 1.5-2 سال سے. اچھا جی بالکل. تو وہ چل رہا ہے سلسلہ, تو اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا, جس چینل کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہے, سر سب سے زیادہ قابل اعتبار خبریں پی ٹی وی کی ہوتی ہیں, اور کہیں لوگ جاتے ہی نہیں. خدا نہ خاصہ دھماکہ ہو جائے نا, لوگ فٹافٹ پی ٹی وی لا لیندے ہیں کہ اینے سانو صحیح دسنا کتھے کی چیز پھٹی ہے. یہ ہے نا کچھ ایسی بات, مطلب پی ٹی وی کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں یہی وہ ایشو ہے, یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے دوسرے چینلز جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے. آپ نے درست نشاندہی کی. پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں برطانیہ کے اندر بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں, لیکن آپ کو بی بی سی کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں ہوگا. نہیں سر مجھے تو آئی ٹی وی بھی یاد ہے, چینل 4 بھی یاد ہے. اچھا عام آدمی پی بی سی, میں بھی عام ہی ہوں, اور میں بڑا خاص ہوں. اسکائی نیوز, آپ وہ تو سب سیکٹر چینل جو ہیں سارے. اچھا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بنا کے رکھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے لوگ مثال دیتے ہیں. ایسے بی بی سی آج کل بہت معذرت کے ساتھ چولا مار رہا ہے, لیکن باہر پھر بھی دوسروں کی نسبت اس کی کریڈیبلٹی موجود ہے. اس طرح سی این این کی ہے, اسکائی نیوز جو ہے اس نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہوئی ہے, اس پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے. فوکس نیوز نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہے, وہ اپنے پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے, اور یہ ہے کہ وہ فیکٹس کو جو ہے وہ خراب نہیں کرتے. خبر دیتے ہیں تو خبر دیتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم اب ہر چیز میں اپنی خواہش کو شامل کر لیتے ہیں. جیسے شامی صاحب نے ایک بات کی تھی جب ہم پاکستان اخبار میں کام کرتے تھے, شامی صاحب نے یہ کہا تھا, مجیب الرحمان شامی صاحب کی بات کروں, کہ جو پیٹ میں پکنے والی خواہش ہیں ان کو خبر کا رنگ مت دیں.